میں بڑے دکھ کے ساتھ کہتا ہوں کہ اہل سنت میں ہمارے اندر ناسبیت گھس گئی ہے، ناسبیت۔ بغض شیعہ میں ہم اہل بیت کی شان کو گھٹا دیا ہے۔ میرے نبی کہہ رہے ہیں میرے پھول، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میری بہار، اور یہاں بٹھا کے باہر آ رہے ہیں اور آپ لوگوں نے تذکرہ ہی چھوڑ دیا۔ کیا ظلم ہے، اور میں کرتا ہوں تو یہ تو شیعوں کی تائید کر رہا ہے، شیعوں کو تقویت پہنچا۔ میں امام شافعی کے مذہب پر ہوں، اذا کان الرفض حب آل محمد فلیشهد الثقلان انی رافض۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، آپ نے جو کلپ سماعت فرمایا ہے یہ مولانا طارق جمیل صاحب ہیں، اور بلا مبالغہ بہت بڑے مبلغ ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کی زبان کے اندر بہت تاثیر رکھی ہے، ہزاروں لاکھوں زندگیوں کو انہوں نے پلٹا ہے، اللہ کی نافرمانی سے لوگوں کو نکال کر، نوجوانوں کو نکال کر اللہ کی فرما برداری والی زندگی پر لگایا ہے۔ بہت سے لوگوں کے دل کے اندر علوم دینیہ کے حصول کا شوق بھی پیدا کیا ہے، لیکن پچھلے کچھ عرصے سے مولانا طارق جمیل صاحب جانے کس ڈگر پر رواں ہو چکے ہیں اور چل پڑے ہیں۔ رافضیت کی زبان مولانا نے بولنا شروع کر دی ہے۔ اللہ رب العزت ان کی حفاظت فرمائے اور انہیں مسلمانوں کے طریق کے اوپر، اہل سنت کے طریق کے اوپر جو ہے وہ واپس لوٹا دے، ہماری یہی دعا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے مولانا طارق جمیل صاحب کا ایک کلپ آیا، انہوں نے کہا کہ مولا علی کے حوالے سے من کنتو مولا والی جو روایت ہے اس کے حوالے سے شیعوں کا موقف ٹھیک ہے اور اہل سنت کا موقف غلط ہے۔ اور ابھی یہ کلپ جو آپ نے سنا ہے اس میں تو انہوں نے حد کر دی ہے۔ وہ فرما رہے ہیں کہ اہل سنت کے اندر ناسبیت داخل ہو چکی ہے، اور شیعہ کی دشمنی کے اندر، شیعہ کی مخالفت کے اندر اہل سنت نے حضرات حسنین کریمین، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہم، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی شان کے اندر تنقیص کرنا شروع کر دی ہے، معاذ اللہ۔ یہ بات بالکل حقیقت کے خلاف ہے، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ الحمدللہ اہل سنت کی کتب کے اندر صحابہ کرام کے جہاں فضائل بیان ہیں، وہاں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بھی بیان ہیں، حضرات حسنین کریمین کے فضائل بھی بیان ہیں، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بھی بیان ہیں۔ تو یہ بات تو بالکل بلا دلیل یہ دعویٰ کیا گیا ہے۔ آج تک ابھی اس زمانے کے اندر بھی حضرات حسنین کریمین کے فضائل کے اوپر، ان کی سیرت طیبہ کے اوپر کتابیں لکھی جا رہی ہیں، اور میں بڑے دعوے کے ساتھ اور چیلنج کے طور پہ یہ بات عرض کرتا ہوں، مولانا طارق جمیل صاحب میرے لیے بہت محترم ہے۔ میرا جو آج ظاہراً جو دینداروں والا حلیہ ہے، اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں مولانا طارق جمیل صاحب کے بیانات ہیں۔ مجھے اس بات کو قبول کرنے اندر کوئی جو ہے وہ جھجک اور شرم نہیں ہے، لیکن پھر بھی جب مولانا ایک رستے سے ہٹ رہے ہیں اور جھاڑیوں کی طرف جا رہے ہیں تو مولانا کو رستے کی طرف جو ہے وہ اشارہ کر دینا، اس کے اندر کوئی گستاخی نہیں ہے، اور یہ ان کے ساتھ بھلائی، اور انہوں نے جو ہمارے ساتھ نیکی کی ہے یہ اس نیکی کا بدلہ ہے۔ حضرت آپ نے فرمایا کہ اہل سنت کے اندر ناسبیت داخل ہو گئی ہے۔ میں صرف دیوبندی علماء کی بات نہیں کرتا، علماء دیوبند، علماء بریلوی، علماء اہل حدیث، جتنے بھی لوگ اہل سنت ہونے کے دعوے دار ہیں، آپ ان میں کوئی ایک شخص، کوئی ایک فرد ایسا نہیں دکھا سکتے جس نے کبھی حضرات حسنین کریمین کی تنقیص کی ہو، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کی ہو۔ آپ کا یہ کہنا کہ اہل سنت میں ناسبیت داخل ہو گئی ہے بالکل بے بنیاد بات ہے، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ کوئی ایک فرد، دیکھیں میں جماعت کی بات نہیں کر رہا، کسی ادارے کی بات نہیں کر رہا، کوئی ایک فرد
کوئی شخص نہیں پیش کر سکتا کہ جو حضرات حسنین کریمین کی توہین یا تنقیص کی بات کرتا ہو، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کرتا ہو، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کرتا ہو اور اس کو اہل سنت تسلیم کرتے ہو۔ پاکستان میں نے تو آج تک کوئی ایک تقریر بھی ایسی نہیں دیکھی، ٹھیک ہے، پاکستان کے اندر میں نے کوئی ایسی جو ہے وہ کوئی تحریر نہیں دیکھی کسی مستند شخصیت کی کہ وہ ان حضرات کی جو ہے وہ توہین تنقیص کے اندر اس نے بات کی ہو، بلکہ ہمیں تو حضرات حسنین کریمین کی محبت اسی طرح سے سکھائی گئی ہے جس طریقے سے صحابہ کرام ہمارے پاس مجھے تو کوئی ڈیفرنس ہے ہی نہیں۔ یہ آپ کا بہت بڑا الزام ہے، اللہ رب العزت آپ کو اس الزام سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات حسنین کریمین کے تذکرے کے بغیر تو ہمارے جمعے کا خطبہ کوئی نہیں ہوتا۔ ہر خطبے کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہے، ہر خطبے کے اندر جو ہے وہ حضرت فاطمہ اور حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین ان سب کی عظمتوں کے تذکرے کیے جاتے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ اہل سنت میں ناسبیت داخل ہو گئی ہے، یہ سراسر بہتان ہے، جھوٹ ہے۔ اللہ رب العزت آپ کو اس حوالے سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ کا یہ کہنا کہ حضرات حسنین کریمین کے تذکرے کی وجہ سے آپ کے اوپر شیعہ ہونے کا بہتان لگایا جا رہا ہے اور جو ہے وہ رافضیت زدہ ہونے کا بہتان لگایا جا رہا ہے، حضرت والا ایسا معاملہ نہیں ہے، یہ اس وجہ سے نہیں ہے، یہ اس کی وجہ کوئی اور ہے۔ وہ وجہ یہ ہے کہ حضرات حسنین کریمین کے تذکرے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں وہ تو اہل سنت آپ کو کرتے ہوئے نظر بھی آتے ہیں، اور اس کے حوالے سے پروگرامات کا انعقاد کرنا، اپنے بچوں کے نام حسن و حسین اور علی اور فاطمہ کے نام پہ رکھ دینا، بھلا اس سے بڑی محبت کی دلیل اور کیا ہونی ہے؟ یہ تو ہر کسی کو صاف نظر آ رہی ہے نا۔ تو اہل سنت کے اندر ناسبیت داخل ہوتی تو کم از کم بچوں کے نام تو حسن و حسین اور حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے اوپر نہ رکھے جاتے۔ تو یہ سراسر بہتان ہے۔ وہ جو آپ کے اوپر جو یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں وہ اس وجہ سے ہو رہی ہیں کہ آپ اگر یہ چاہ رہے ہیں نا کہ جو واقدی نے جو جھوٹ لکھا ہے یا محمد بن صاحب کلبی نے جو بکواسات کیے ہیں یا لوط بن یحییٰ نے جو روایات گھڑی ہیں اور وہ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ کربلا کے اندر کیمرہ لے کے کھڑا ہے اور وہ بتا رہا ہے کون سا تیر کہاں سے آ رہا ہے اور زخم کیسے لگ رہے ہیں، تو ان جھوٹوں کو اور ان بہتانوں کو یہ جو فلمی سکرپٹ جو ہے نا اس کو تو کوئی تسلیم نہیں کرتا نا۔ اگر آپ کو یہ ہے کہ ان جھوٹی روایات کو اہل سنت جو ہے وہ بیان نہیں کرتے اور اس وجہ سے وہ ناسبی ہیں، تو پھر آپ سے عرض ہے کہ آپ ذرا اپنے اکابر کو، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں، آپ ذرا ان کے سامنے خود کو پیش کریں اور اپنا محاسبہ کروائیں۔ حضرت آپ ہمارے بڑے ہیں، آپ ذرا اپنے بڑوں سے بھی تو رجوع کریں نا۔ آپ ہمارے بڑے اس وقت تک رہیں گے جب آپ ہمارے بڑوں کے رستے پہ رہیں گے۔ اگر آپ اس رستے سے ہٹ جائیں اور پھر اس وجہ سے کہ آپ کی اتنی خدمات ہیں تو آپ کو وہی اسی طریقے سے آپ کا پروٹوکول ہو، میں بالکل یہ نہیں کہتا کہ آپ پروٹوکول کے طالب ہیں، لیکن حضرت یہ جو رویوں کا جو لوگوں کا آپ سے پھرنا ہے نا اور جو علماء کا اور مفتی سرور علی خان صاحب جیسی شخصیت کا آپ کے حوالے سے بیان دینا ہے وہ خواہ مخواہ نہیں ہے، وہ آپ کی اپنے رویے کی وجہ سے۔ اللہ رب العزت آپ کے ساتھ آسانی کا معاملہ فرمائے اور آپ کو ہدایت کے اوپر قائم رکھیں اور آپ کو اہل سنت کے منہج کے اوپر قائم رکھیں اور اسی پر آپ کو دنیا سے جو ہے وہ پردہ نصیب فرمائے۔ تو یہ بات بالکل واضح ہو گئی ہے کہ اہل سنت کے اندر ناسبیت کا شبہ بھی نہیں ہے، ناسبیت کا شبہ بھی نہیں ہے۔ ہاں، جن کو آپ شیعہ سمجھ رہے ہیں وہ صرف سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کی وجہ سے شیعہ ہیں، وہ در حقیقت رافضی ہیں۔ جن کو آپ شیعہ سمجھ رہے ہیں ان کے اندر رافضیت کا اثر ضرور آ چکا ہے۔ ایک ملونہ نے ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آڑ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہتان ترازی کی، اور جس کے ساتھ آپ جا کے جو ہے وہ بوس و کنار کر رہے ہیں شہنشاہ نقوی، وہ باقاعدہ آگے اس کو ڈیفینڈ کر رہا ہے اور وہ باقاعدہ ویڈیوز ریکارڈ کرا رہا ہے کہ معاذ اللہ شیخین تو غاصب تھے اور انہوں نے یہ حق غصب کر لیا، اور یہ ساری کی ساری بہتان ترازیاں وہ کر رہا ہے۔ تو رافضیت کے جراثیم اس کے اندر ہیں۔ رافضیت حضرات شیخین کی خلافت کے انکار کو کہا جاتا ہے، رافضیت صحابہ کرام سے بغض اور نفرت کے اظہار کو کہا جاتا ہے۔ آپ نے آخر میں حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کی طرف منسوب وہ شعر پڑھ دیا، ان کان رفضا حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافضی،
تو حضرت ایک تو اس کی سند اس کو بھی آپ ذرا دیکھ لیں کہ وہ امام شافعی نے یہ کہا بھی ہے یا نہیں ہے، کیونکہ امام شافعی کا یہ فتویٰ تو ان کی جو ہے وہ کتب کے اندر واضح موجود ہے کہ میں کسی رافضی کے پیچھے نماز پڑھنے کو جائز نہیں سمجھتا۔ اور اگر چلے مان بھی لیا جائے نا کہ وہ امام شافعی ہی کا شعر ہے، تو اس کے باوجود بھی یہ مدعا کبھی ثابت نہیں ہو سکتا۔ وہ تو یہ بات کی جا رہی ہے کہ اگر حب آل محمد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی محبت کا نام رافضیت ہے تو میں رافضی ہوں، لیکن حقیقت میں تو آل محمد کی محبت کا نام اسلام ہے، حقیقت میں تو آل محمد کی محبت کا نام اہل سنت ہیں، جن کا یہ شعار ہے وہ اہل سنت ہیں۔ تو کیونکہ حب آل محمد کا نام رافضیت نہیں ہے، اس وجہ سے میں رافضی نہیں ہوں۔ اگر اس کا نام رافضیت ہوتا تو میں رافضی ہوتا۔ تو حضرت خدا را دھیان کریں، ہمیں آپ سے واللہ بڑی عقیدت ہے، بڑی محبت ہے، لیکن حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تذکرے کے حوالے سے آپ کی زبان سے ایک لفظ نہ نکلے، آپ روافظ کی بولی بولیں۔ یہ جو لفظ ہے نا کہ اہل سنت میں ناسبیت آ گئی ہے، یہ شہنشاہ نقوی کے الفاظ ہیں جو آپ کو فیڈ کرائے گئے ہیں، غیر شعوری طور پہ آپ کے ذہن میں بٹھا دیا گیا ہے۔ تصور ہی نہیں ہے کہ حضرات حسنین کریمین کی ہم کسی طریقے کی تنقیص کرتے ہوں، یہ رافضیت کی بولی آپ بول رہے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کے حال پہ بھی رحم فرمائے، ہمارے حال پہ بھی رحم فرمائے، اور آپ کو اور ہمیں جو ہے وہ مرتے وقت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ نصیب فرمائے، اور ایمان کے ساتھ ہمیں دنیا سے جو ہے وہ جانا نصیب ہو، صحابہ کرام کی محبت ہمارے دل کے اندر ہو، اس حال میں ہم جو ہے وہ اپنے خالق حقیقی سے جا کے ملیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔